السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ جیسے آپ کو بیانی سے اندازہ ہو گیا، آج کے شو میں ہم نے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو جو بہت بڑی آج کارروائی ہوئی سپریم کورٹ میں، اور جو فیض آباد دھرنا کیس کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کے اوپر آج 3 ممبر بینچ نے کی، اس میں کیا بات ہوئی وہ اس پہ بات کریں گے۔ پھر یہ بات بھی کریں گے جو نئی پارٹی کی بات ہو رہی کہ ایسے ماحول میں جہاں پرانی پارٹیز کا چلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، وہاں پہ ایک نئی پارٹی اگر بنا رہا ہے تو کون بنا رہا ہے، اور کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک جو لیٹسٹ خبر ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے اور الارمنگ بھی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ چلان پیش ہو گئے ہیں 11 کیسز میں، جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے 11 کیسز میں، اور اس میں سرفراز چیمہ صاحب جو فارمر گورنر پنجاب، پروونشل منسٹر جو فارمر تھے میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو فیشن ڈیزائنر تھی، ختیجہ شاہ، لیکن وہ زیادہ اس لیے وہ پرومننٹ ہیں کیونکہ وہ جنرل جنجوعہ جو فارمر آرمی چیف تھے ان کی وہ نواسی ہیں، اور صنم جاوید ان کا نام ہے ایکیوزڈ کے اندر۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن جو چھپی نکلی ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو ایز اے پرائم ایکیوزڈ نامینیٹ کیا گیا ہے۔ تو وہ ایک پروسیس جو کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ بیلز نہیں ہو رہی، وہ اب جمپ سٹارٹ ہو گیا ہے، سو وچ از اے ویری ویری سیریس ڈیولپمنٹ۔ ساتھ ہی ذرا آج جو دھرنا کیس تھا، جب آپ کو یاد ہے ٹی ایل پی کا جب 2017 میں دھرنا ہوا 20-25 دن، اور پھر جو فیض آباد میں ہوا، اور پھر جو سڑکیں بند، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تقریباً 6 لوگ ہلاک ہوئے، 200 سے زیادہ زخمی ہوئے، کروڑوں کی جائیدادیں پورے ملک میں، پراپرٹیز گورنمنٹ سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ، وہ تباہ ہوئیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ لیٹ گئی ان کے سامنے، اور تمام جو ڈیمیجز تھے وہ بھی گورنمنٹ نے اپنے ذمے لے لیے۔ جو تمام اموات تھیں وہ پتہ نہیں ان بیچاروں کو کیا بنا، کسی کو کمپنسیشن ملی نہیں ملی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا اس ملک کو، ان شہروں کو، وہ بعد میں نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، بلکہ ان کو تو پیسے بھی دیے گئے جب وہ جا رہے تھے۔ ان تمام چیزوں پہ کافی سیخپا ہوئے، اس وقت جج تھے لیکن آج چیف جسٹس ہیں، اور 2019 میں پھر ہم نے دیکھا جسٹس فائز عیسیٰ نے، جسٹس مشیر عالم نے ایک فیصلہ کیا، اور اس میں بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت کے مطابق انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس میں گورنمنٹ پہ بھی تنقید ہوئی، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہوئی، فوج کے اوپر بھی بات ہوگی، الیکشن کمیشن پہ بھی بات ہوگی۔ اور یہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا کہ اس سے پہلے جب بھی ہم نے تنقید دیکھی ریاستی اداروں میں، وہ وقت گزرنے کے بعد تھی۔ مثلاً یحییٰ خان کا کیس ہوا، آسما جیلانی کیس، وہ ان کے بہت عرصے بعد فیصلہ ہوا جب چینج آف گارڈ ہو گیا ہوا تھا۔ اسلم بیگ صاحب کے خلاف جب رولنگ آئی سپریم کورٹ کی ایئر مارشل اصغر خان کیس میں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھے۔ سملرلی جنرل مشرف کا جو پی سی او ججز کیس تھا، اس پہ بھی جو فیصلے وہ اپنی جگہ نہیں تھے۔ اس فیصلے میں یہ ہوا کہ جس پہ بھی بات تھی، جس پہ بھی اشارہ دیا تھا فائز عیسیٰ صاحب نے، سویلین، نان سویلین، دوسرے تمام اپنے عہدوں پہ موجود تھے۔ بلکہ اس کا ایک جو 52 پیسج ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جہاں پر انہوں نے لکھا دوز ان گورنمنٹ، اور 12 مئی پہ بار بار انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے جب ایم کیو ایم کا سارا قتل و غارت ہوئی تھی، جب افتخار چودھری گئے تھے لائرز موومنٹ میں کراچی، اور اس دنوں جو کراچی میں قتل و غارت ہوئی تھی، کنٹینرز لگا کے سڑکیں بند کر دی گئیں، اور ایک خون کی ہولی کھیلی گئی کراچی میں، 55 سے زیادہ لوگ مارے گئے، آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اس فیصلے میں بات کرتے وہ لکھتے ہیں دوز ان گورنمنٹ آن 12 مئی 2007، جب، اور ورڈ یوز کرتے ہیں جب 69 شہریوں کا میسیکر ہوا، قتل عام ہوا، اور دوز ہو ایکسٹینڈڈ سپورٹ ٹو دا فیض آباد انٹرچینج موب ہو ڈسرپٹڈ سول لائف اینڈ ڈسٹرائڈ پراپرٹی، اور وہ جو جتھا تھا جس کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا وہ کیا، آر ٹوڈے ان کویٹڈ پوزیشنز ایٹ دا ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ، کہ آج وہ حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کراس دا بورڈ چیزیں کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان کے خلاف ریفرنس آیا، آئی ایم ناٹ کمینٹنگ آن دا میرٹس کہ ریفرنس ٹھیک تھا غلط تھا، لیکن اس کو جوڑا گیا کہ جی یہ ریفرنس ان کے خلاف آیا کیونکہ انہوں نے ایک بہت بولڈ فیصلہ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کا ادارہ، دوسرے ادارے، سویلین ادارے، تمام لوگ اپنی انکوائریز کریں، اور جس لوگ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں۔ سملرلی انہوں نے کہا تھا ٹی ایل پی کے رہنماؤں کے خلاف ایکشن لیں جنہوں نے ایسے فتوے نکالے ہیں جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور تمام
ایکشنز ہی ریکمینڈ کیے ہوئے تھے، ڈائریکٹلی کسی کو اس طرح نہیں نام لے کے کہا ہوا تھا کہ اس کو رگڑ دیں یا اس کو نہ رگڑ دیں۔ خیر پھر ہم نے دیکھا ایز ایکسپیکٹڈ ایک دم بہت سی ریویو پٹیشنز ہو گئیں، 8 ریویو پٹیشنز آ گئی اس کے خلاف، اور جیسے ابھی آپ نے ابتدائی میں سنا اب سارے ہی واپس ہو گئی ہیں، کیا ایم کیو ایم، کیا پی ٹی آئی، کیا فیڈرل گورنمنٹ، کیا منسٹری آف ڈیفینس، کیا آئی بی، ایوری ون، الیکشن کمیشن۔ شیخ رشید صاحب کا وکیل ایک آئے، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ پرانے وکیل وزیر بن گئے ہیں تو اس لیے ان کو آپ آگے پوسٹ پون کر دیں، جس پہ آج سپریم کورٹ نے کافی ایک انٹرسٹنگلی ہارڈ سٹانس لیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اپیلوں کا فیصلہ نہیں کریں گے، دوسرا انہوں نے کہا کہ بتائیں تو صحیح، پہلے تو اس طرح اپیلز آ رہی تھیں، اچانک یہ اب ساری اپیلیں کیوں واپس ہو گئی ہیں اور ہمارے فیصلے کا کیا بنا؟ اگر اپیلز ہو بھی گئیں واپس تو فیصلے کا کیا بنے گا؟ آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا ہے کیونکہ یہ بڑا بھی تب بھی بہت کنٹروورشل یہ فیصلہ تھا، لیکن میں 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے سے کی پوائنٹس۔ ہمیں ویسے پروگرام میں گیسٹ کو انٹروڈیوس کروا دوں، ہمیں مہر بخاری نے جوائن کیا ہوا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا شو کرتی ہیں ایئر وائی پہ۔ عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل اور اسپیشلسٹ پی ایم بھی رہے آن اکاؤنٹیبلٹی ان دا لاسٹ گورنمنٹ۔ لیکن آپ دونوں کی اجازت سے میں ناظرین کے لیے تھوڑی سی چیزیں اس کی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کورٹ میں ہوا کیا تاکہ پرسپیکٹو میں آ جائے۔ انہوں نے ہر کسی کو آج آڑے ہاتھوں لیا، چیف جسٹس صاحب نے۔ آج 3 ممبر بینچ تھا، فائزیسا صاحب تھے، جسٹس عطا منلہ تھے، جسٹس امین الدین خان، کیونکہ مشیر عالم صاحب کیونکہ ریٹائر ہو گئے میں تو اس کی جگہ اب بینچ نیا چینج ہوا ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ اسپیشل بینچ نہیں ہے، یہ روٹین بینچ ہے۔ اینی وے انہوں نے شروع کی بات پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم واپس لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ واپس کیوں لینا چاہ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ کوئی آپ فریق بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم بننا چاہتے۔ خیر اس پہ بھی کوئی باتیں ہوئی۔ پھر اٹارنی جنرل کی بات آ گئی، تو اٹارنی جنرل سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بس ہم اس کو پرسیو نہیں کرنا چاہتے۔ اس ایک موقع پہ یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو 4 سال آپ نے کورٹ سے کیوں نہیں پوچھا کہ 4 سال تک یہ پٹیشنز کیوں نہیں لگی؟ تو اس پہ بلکہ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ تو جی آپ کی کورٹ کا معاملہ ہے، یہ تو ہی سنیپ سارٹ آف شارٹ بیک کہ ان سے پوچھیں، ججوں سے پوچھیں، ہمارے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے سب کو ابھی فیصلہ نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے کسی کو بھی جس کو کہتے ہیں نا ڈسمس نہیں کیا، ابھی تک کسی کا وڈرول فارملائز نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ جب انہوں نے کہا تو چیف جسٹس نے کہا پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں، آپ واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا نظر ثانی جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی، تو انہوں نے چیف جسٹس سیجے صاحب نے کہا آپ نے درخواست تحریری دی، انہوں نے کہا میں بیان دے رہا ہوں۔ پھر پیمرا والے بھی بولے تو پیمرا والوں کو تو ان کو بھی رگڑ دیا چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا اب آپ کس کی ہدایت پر واپس لے رہے ہیں؟ باقی تبصرے ہوتے ہیں، پہلے کہا گیا تھا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہنا ہے تحریری طور پہ کہے۔ اس طرح کی بات ہوگی گئی۔ اینی وے ان کی بھی انہوں نے بات بالکل اس کو ڈسمس کر دیا۔ پھر انہوں نے بار بار پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے علی ظفر، ان سے کہا کہ میں شرعی اصول کے تحت تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، آپ واقعی درخواست لینا چاہتے ہیں واپس؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم لینا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عرفان قادر صاحب کو بھی نوٹس کر دیا ہے۔ پھر موٹی میں آپ سے 2-3 باتیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا سارے اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو فیصلے میں لکھا گیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ جسٹس عطا منلہ نے اس میں بات کی۔ پھر چیف جسٹس نے پوچھا اٹارنی جنرل سے کیا آپ کا بیان اس وقت غلط تھا یا آج؟ پھر الیکشن کمیشن کے انہوں نے وکیل کو کافی رگڑا، کیونکہ انہوں نے جب جواب دیا تھا اپنی پٹیشن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھا تھا کہ آپ فنڈز بتائیں، ان تنظیموں کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، ٹی ایل پی کے بھی فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تم کو بار بار پوچھا، انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا، ہم ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ کاسمیٹک قانون تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے قانون کو کاسمیٹک کہا تھا، کاسمیٹک نہیں ہے۔ 12 مئی میں کو جو لوگ مارے گئے فیصلے میں ان کا ذکر ہے، ان کا حساب کون دے گا؟ خیر پھر ان کا کہ پہلے غلطیاں تسلیم کر لیں سارے،
پھر فیصلہ ہوگا سزا جزا کا. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہ پھر ان کا ہر کوئی سچ بولنے سے کترا رہا ہے. ہمیں بتائیں, اسد اللہ نے اس کو کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا ایک لینڈ مارک ڈیسیجن تھا. پھر چیف جسٹس نے کہا ہم نے دھرنا فیصلہ میں پوری داستان لکھی ہے, اور اسی طرح وہ کافی چیزیں چلتی نہیں. لیکن جو جس تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تمام لوگوں نے اپیلیں ڈال دی, ہر کسی کو نقص نظر آ رہے تھے. اب سڈنلی تمام لوگوں کو سب اچھا لگ رہا ہے, ہر کوئی اپیل سے ہٹنا چاہتا ہے. اب ان کو سپریم کورٹ ہٹنے نہیں دے رہی. اگر میں جس میں کروں, باقی باتیں بھی کریں گے بعد میں, بھی اور بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں, لیکن میں اپنے گیسٹ کو شامل گفتگو کر لوں. عرفان قادر صاحب, آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو آج ہوا ہے اور جو انڈیکیشن آج سپریم کورٹ کی آئی ہے وہ بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ یہ جو اب نومبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ رکھی گئی ہے تاریخ, اور انہوں نے اکتوبر کی لاسٹ ویک میں کہا ہے کہ اپنے تمام لوگ اپنے جواب دیں. لگ تو یہ رہا ہے کہ کورٹ شاید وڈرالز بھی ایکسیپٹ نہ کرے اور کیٹیگوریکل ان کو آنسرز چاہیے. صرف یہ کہنا شاید انف نہ ہو. اور انہوں نے کہا ہے آج کامنٹس میں کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں, پہلے ماننا پڑے گا کون غلط ہے کون کیا ہے, اور اس کے بعد سزا جزا تو اس کے بعد آئے گی. تو کیا یہ کیس کہاں جا سکتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ دیکھیں, مجھے جو پتا ہے وہ تو آج ریویوز لگے ہوئے تھے. امپلیمنٹیشن تو فیصلے کی آج نہیں لگی ہوئی. تو ریویو پہ چونکہ میں خود بھی لائر ہوں تو میں اس کے میرٹس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا فی الحال, کیونکہ اب تو کیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, ابھی چل رہا ہے. لیکن اس حد تک میں ضرور بات کر سکتا ہوں کہ آج جو معاملات لگے ہوئے تھے وہ ججمنٹ کی, ان کی جو 4 سال پہلے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ نہیں تھا, تو لہٰذا امپلیمنٹیشن کی جو بات غالباً کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریلیونس نہیں بنتی اس ساری کنٹروورسی سے جو کہ آج سپریم کورٹ میں لگی ہوئی. نہیں, تو یہ جو انہوں نے آج باتیں کی ہیں کہ کوئی جواب, جس طرح وڈرال بھی ابھی نہیں دیا, ہمارا تو خیال تھا کہ شاید اگر وڈرال ہوگا تو بڑی سمپلی وہ چیزیں ہو جائیں گی. تو اگر وڈرال بھی نہیں ہوا اور جو آج جو ہم نے جس دیکھی ہے وہ تو کافی ہارڈ لائن آئی ہوئی ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس وقت آپشن کیا ہے کہ وہی فیصلہ اگر امپلیمنٹ ہونا ہے تو بیسکلی گورنمنٹ آ کے یہ کہہ دے گی ٹھیک ہے جی ہم انکوائری کرتے ہیں, فوج آ کے کہہ دے گی ٹھیک ہے جی ہم انکوائری کرتے ہیں, تو بیسکلی یہ ایک پروسیس شروع ہو جائے گا میکسیمم, کہ اس سے زیادہ بھی کوئی بات بڑھ سکتی ہے؟ نہیں, میں پھر کہوں گا کہ آج امپلیمنٹیشن کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں. ریویوز لگے ہوئے تھے, اس کے 2 ہی صورتیں تھیں. ایک یہ تھا کہ وہ ریویوز جو ہیں ان کو سنا جاتا اور ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا, یا ان کو سن کے ڈسمس کر دیا جاتا. اب جو لوگ ریویو میں آئے ہوئے تھے, اگر وہ ریویو کو اب پرسو نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایک گراؤنڈ تھی اس کو ڈسمس کرنے کی. تو یہ 2-3 رستے میرے نزدیک عدالت کے پاس تھے, اور وہ انہوں نے غالباً اختیار نہیں کیے. انہوں نے شاید کچھ مزید وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا تسلی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی ریویو کو اب کوئی نہیں پرسو کرنا چاہتا. تو اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہ رہے ہیں نیکسٹ ڈیٹ پہ, تو نیچرلی اس پہ وہ حق بجانب بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ سپریم کورٹ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی 2-3 دفعہ پوچھ لیں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو عدالت کے ڈر کے نہیں. کیا یہ رائٹ ہوتا ہے کسی کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے یہ ریویو وڈرال کا, کیا یہ سپریم کورٹ کا حکم کی اس پہ ایکسیپٹنس ضروری ہے کہ اگر میں ریویو سے ہٹنا چاہتا ہوں تو کین آئی بی فورس ٹو اسٹے ان؟ Obviously nobody can be forced to stay in. پھر اگر سپریم کورٹ سمجھتا ہے کہ ان کا ریویو جو ہے یہ ہٹنا چاہ رہے ہیں لیکن ریویو درست ہے, تو پھر ریویو کو مان لیں. تو پھر تو وہ فیصلہ سٹینڈ کرے گا. جتنے چیلنجز اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہوگا, سپریم کورٹ کہے گا ٹھیک ہے جی ریویوز میں تو سارے ہٹ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے, اب آپ ہمیں اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھائیں. نہیں, امپلیمنٹیشن از اے سیپریٹ میٹر. امپلیمنٹیشن کو ریویو سے آپ لنک نہیں کر سکتے. اوکے, امپلیمنٹیشن تو جب بھی سپریم کورٹ چاہے, اگر امپلیمنٹیبل ہے آرڈر تو اس کی امپلیمنٹیشن وہ کرا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو. اس میں ریویو جو ہے اس سے کوئی نیکسس امپلیمنٹیشن کا اس طرح سے نہیں بنتا کہ اگر کسی نے ریویو فائل کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات کریں. ریویو کا تو پہلے ڈیسائیڈ کرنے ون وے اور دی ادر. اگر آپ ریویو ڈسمس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آئے گی نا امپلیمنٹیشن کی بات.
उससे पहले कैसे इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, लेकिन अब अगर ये रिव्यूज खरे खत्म हो जाते हैं तो अभी तक तो एक सॉर्ट ऑफ, इसलिए भी एक चीज सस्पेंडेड थी ना, क्योंकि रिव्यू चैलेंज हुआ हुआ था, फैसला ठीक है होल्ड करता था ग्राउंड, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज हुआ हुआ था। अब जब चैलेंज नहीं होगा, अब जाकर सारे हट जाते हैं, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ना हाँ जी अब बताएं, अब फैसले को करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि रिव्यू जो है वो खत्म हो गए हैं या उन्होंने रिव्यू जो है डिसमिस कर दी हैं, तो उसके बाद बिल्कुल वो पेशरफ्त कर सकते हैं। अगर कि उनका फैसला इम्प्लीमेंटेबल है तो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, तो फिर आज हम सारे इतने एक्साइटेड क्यों हैं, पूरे मुल्क में इतनी टेंशन क्यों है कि जी खुल गया फैसला, क्या होगा? इसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस पिटिशंस के? अब हाँ मैं बताता हूँ आपको, असल में इशारा जो दिया जा रहा है ना वो इस तरफ दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी गालिबन मैंने कुछ टिकट्स चलते सुने हैं जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमें अदलिया का भी एहतसाब करना होगा, तो लिहाजा लग ये रहा है कि वो बता रहे हैं कि हम अदलिया का एहतसाब करेंगे, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे अदलिया ने दिए हैं जो कि सही नहीं थे, जिनको कि हम एहतसाब के अमल से गुजारेंगे। कुछ जजेस के बारे में शिकायत हैं, उसको हम एहतसाब के अमल से गुजारेंगे। और गालिबन उनका इशारा जो है ये दूसरे इदारों की तरफ है कि अगर हम अपना एहतसाब कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए आप अपना एहतसाब करें। लेकिन ये इस तरफ इशारा नहीं दिया गया कि अदलिया जो है वो जजों से हट के किसी का एहतसाब करेगी। काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही थी जिसमें कि उन्होंने ज़्यादा जजों के एहतसाब की बात की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये रिव्यू फाइनली डिसमिस होंगे तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं फिर देखी जाएंगी कि वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके जो एहतसाब उनके ज़हन में है, जिससे कि वो समझते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो वो फिर किस तरफ इसको लेके। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आपको इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल फैसला जो है इनका डबल बेंच वाला उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, क्या आपको इंस्टीट्यूशनल क्लैश नजर आता है? नहीं, मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल क्लैश फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कुछ व्यूज दिए थे बहुत साल पहले जज साहब ने, और इस सारी चीज के बाद जज साहब जो है खुद भी बहुत बड़े ट्रायल से भी गुजरे हैं, तो ये उनका जो कुछ रिएक्शन हुआ है सारा, वो मैं समझता हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो कुछ व्यूज जो उन्होंने दिए हैं उसके बारे में वो एक यानी अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं। तो अगर वो व्यू जो है वो अपना शेयर कर रहे थे अवाम से, कौम से, तो उस हद तक वो शेयर कर सकते हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। मेहर, आप अगर इतने ही वो माइल्ड होते या उनका इरादा ना होता इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने का, तो क्या आपके ख्याल में फायज ईसा साहब आते ही इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल केस खोलते? ही कुड हैव सैट ऑन इट आल्सो। मालिक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इरफान कादिर साहब कानूनी एक्सपर्ट हैं, ऑफ कोर्स वो उसका एक कानूनी एंगल देखते हैं, मगर आई फील कि बहुत ओवरली डाइल्यूट कर रहे हैं वो आज की समात को, जितनी ये गैर मामूली अहमियत की हामिल है। ये इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते थे, मगर इस 3 मेंबर बेंच ने इसको एक्सेप्ट ना करना, इन पिटिशंस को, दरख्वास्तों को, विड्रॉल को, और उसके बाद जो रिमार्क्स और जो सवालात उन्होंने उठाए हैं, आई थिंक इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। फैंटास्टिक इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए, इधर सिस्टम्स किस तरह चलते हैं, इधर इंस्टीट्यूशंस किस तरह चलाए जाते हैं, इधर किस तरह फैसले वक्त को देखकर लिए जाते हैं, और जो भी शख्सियत बराजमान हो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, वेदर इट्स पार्लियामेंट, वेदर इट्स द गवर्नमेंट, वेदर इट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दीगर इदारे, वो तब के फैसले होते हैं, ना कि लार्जली। आज चीफ जस्टिस ने जिस तरह ये बात कही कि मुझे ये ना कहें पुरानी हुकूमत और नई हुकूमत, ये हुकूमत होती है, मुझे ये ना कहें पुरानी इलेक्शन कमीशन और नई इलेक्शन कमीशन, ये एक इदारा है। हमारे मुल्क में इदारे फैसले नहीं लेते, शख्सियात फैसले करती हैं इस मुल्क में। और आज जो लाइन लगा के सारे विड्रॉल के लिए पहुंच गए हैं, वो यही बात यहां करती है कि हमारे मुल्क में ग्राउंड रियलिटीज अक्सर तब्दील हो गई हैं। जिस जज ने ये फैसला तहरीर किया था, आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जो सबसे बड़ी रिव्यू के अंदर पार्टी गई थी, तब वो हुकूमत वक्त थी, वो किसकी दबाव में गई थी, किन प्रेशर्स में गई थी, क्या मानते हुए गई थी, वो सबको पता है। आज वो जेर अताब है वो सियासी जमात। तमाम तर दीगर इदारे इंक्लूडिंग पेमरा एंड आईबी जो लाइन लगाते आज तो टेबल्स टोटली टर्न है ना, आज तो टेबल्स टोटली टर्न हो गई कंप्लीटली।
کمپلیٹلی مالک صاحب. اور آج جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں یہ سن کے, ہمارا پورا سسٹم اس سے ملائنڈ ہے. چلیں میں اس پہ کرتے ہیں بات. ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی جوائن کر لیا ہے. ہی کیم لیٹ ایز یوزول. اینی وے مائی اپالوجیز. یہ مجھے بتائیں کہ جو آج انہوں نے بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور لائر آلسو, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یار پہلے سب کے کہنے پہ فائل ہو گئی پٹیشنز, اب کہنے پہ ہٹ گئی ہوں کہ پہلے تو بتاؤ کس کے کہنے پہ فائل کی, کس کے کہنے پہ ہٹائیں, اور آپ کے خیال میں اس کا پولیٹیکل کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ بیکاز اس کیس کی ہیں ڈائمینشنز, اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی. مالک بھائی میرے خیال میں ایک تو جس طرح مہر نے کہا, ہمارے ملک کی ایک تاریخ کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے کہ جس کے اندر ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, اور خصوصاً سپریم کورٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے, وہ خود استعمال ہوا بہت سے موقعوں پر سویلین گورنمنٹس کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنے میں, بلکہ آئین جس کی رکھوالی عدلیہ کے سپرد کی گئی ہے, عدلیہ نے اس آئین کی رکھوالی کرنے کا بھی کردار ادا نہیں کیا, اور ڈکٹیٹرز تک کو آئین کے اندر ترامیم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرنے کی اجازت دی. تو اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی فیض آباد دھرنے کی, اور اس کے اندر جو ان کی ڈائریکشنز تھیں, عرفان قادر صاحب بہت سینئر وکیل ہیں, میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے, میں تو سیاست کی طرف چل پڑا, کچھ عرصہ پریکٹس کی, لیکن ججمنٹ تو ویسے ہی امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی. بالکل ہونی چاہیے تھی. اور پھر ریویو کے اندر تو آپ اس چیز کے اوپر ریویو فائل کرتے ہیں کہ جناب کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا قانونی سکم رہ گیا ہے. تب سارے ریویو پٹیشنز فائل کرنے کے لیے ایمان لے آئے, اب سارے ایمان لے آئے ہیں ہٹانے کے لیے. تو اور قاضی صاحب نے جو ابتدا کی ہے, اس اپنی ابتدا میں بھی انہوں نے اگر اس کیس کی امپلیمنٹیشن کو ٹیک اپ کیا ہے, اس کی ساری جو پہلو ہیں, جو ڈائریکشنز دی گئی تھیں, اگر وہ آج اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو یہ آج کے پولیٹیکل, آج کی انوائرمنٹ میں بھی ایک خاص کانٹیکسٹ اس کا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے, یہ روٹین میٹر بالکل نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحبان ہیں بینچ میں, جس طرح جسٹس اطہر منیلا ویری اسٹرانگ رائٹس کے معاملے میں, اور پھر اس کے علاوہ آج سے غالباً 1.5-2 سال قبل, شاید آپ کو یاد ہو کہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے نیول فارمز کے کیس کے اندر انہوں نے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ججمنٹ انہوں نے دی تھی, اور اس کے اندر آرٹیکل 244 آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ 245 آف دا کانسٹیٹیوشن which specifically deals with the scope of the armed forces of Pakistan, کہ آپ کے ذمہ آئین نے یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے, آپ اس سے اوپر جا رہے ہیں. اس پہ ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ججمنٹ کہ وہ خود آتھر ہے. تو ساتھ جو دوسرے جج صاحب بیٹھے ہوئے, ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی جو جوڈیشل جو ان کی ججمنٹ سے ماضی کی, وہ بھی ہمارے سامنے کہ یہ ویو کس طرح کا رکھتا ہے بینچ. تو اس انوائرمنٹ میں, اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو آپ ایزیلی میرے خیال سے ڈسمس نہیں کر سکتے. امپلیمنٹیشن کی صرف اگر رپورٹ منگا لی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس مینز بزنس. جس طرح انہوں نے پہلا دن اپنا کورٹ کا کیا, پھر جس طرح انہوں نے اب کل فیصلے کیے ہیں بچی کی جائیداد کے, آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں, ہی از اے مین ان اے ہری, جنہوں نے اپنے کچھ چیزیں کرنی ہیں, نظر آ رہا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم بھول گئے, جب 27 نومبر 2017 کو یہ آیا تھا معاہدہ, اس میں بڑی باتیں ہم لوگوں نے تب کی تھیں. مجھے اس کی 2-3 شکیں بڑی آج تک نہیں بھولتی. ایک شک نمبر 5 تھی جس میں لکھا ہوا 6 نومبر 2017 دھرنے کے اختتام تک جو سرکاری و غیر سرکاری املاک کا نقصان ہوا اس کا تعین کر کے ازالہ وفاقی صوبائی حکومت کرے. وہ نہیں جنہوں نے تباہی کی ہے وہ کیا. اور جو سٹارٹ بڑا زبردست تھا, جو گورنمنٹ نے ایگری کیا کہ جی وہ ہم مسئلہ لے کے آئے ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ قانونی رد کے خلاف, حکومت کے پاس آئی تنظیم, مگر افسوس کے مقدس کام کا صحیح جواب دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا. تو گورنمنٹ نے یہ بھی مانا اس معاہدے میں کہ ہماری غلطی تھی, جی یہ ہماری غلطی سے تباہی ہوئی ہیں, ہم نے بندے مار. اور پھر اس میں جب آتا ہے تو کریڈٹ دیا جاتا ہے سارا اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور ان کی نمائندہ ٹیم کی خصوصی صحافیوں, اور ایک نیچے سائن ہوتا ہے باوساطت میجر جنرل فیض حمید. آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے, کیا اس کے بعد جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کو پریشان ہونا چاہیے؟ آپ کی میں توجہ ایک اور اسی تنظیم سے جڑے ہوئے واقعے کی طرف بھی دلاتا ہوں کہ جب فرانس کے سفیر کو شاید نکالنے کا معاملہ تھا تو یہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد پر چڑھ دوڑے,
اور جب انہوں نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو کتنے ہی پولیس والے ہمارے بہادر بھائی سپاہی جو شہید ہو گئے جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. ہم تو صرف اس چیز کو رو رہے تھے. ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس ملک کے نظام کو, آئین کو, قانون کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ہمارے جو بہادر سپاہی جو وہاں پر شہید ہو گئے, جن کو انہوں نے شہید کر دیا, اس فیض آباد دھرنے کے اندر جو عوام کا نقصان ہوا, جو املاک کا نقصان ہوا, یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ سوال بھی نہ اٹھائیں؟ تو یہ لاجیکل کنکلوژن پہ جاتا یہ تو غیر قانونی ہے. کوئی لاجیکل کنکلوژن پہ جاتا نظر آتا ہے یہ جب آج کا مقدمہ شروع ہوا ہے دوبارہ؟ دیکھیں, ایز یو سیڈ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مینز بزنس لگ ایسے رہا ہے. انہوں نے ابتدا اپنی ایسے کی ہے, بہت ڈیفرنٹ ابتدا کی ہے پاکستان کے, بڑی اچھی کی ہے ابھی تک, تو بڑی اچھی کی ہے. پھر اس کے اندر مجھے جو چیز ذاتی طور پہ پسند آئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی ادارے کی غلطیاں پہلے دن تسلیم کی. بھٹو کا عدالتی قتل انہوں نے تسلیم کیا. انہوں نے ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, سپریم کورٹ نے اجازتیں دی, اس کو تسلیم کیا. ماضی کے چیف جسٹس جنہوں نے انہیں اپوائنٹ کرانے میں کردار ادا کیا تھا, افتخار چودھری, ریکو ڈک کے معاملے میں ان کی غلطی کو بھی کہا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ہو سکتا ہے, یہاں پاکستان میں ہم نے بہت سی امیدیں جوڑی ہیں, بعد میں پچھتائے بھی ہیں, لیکن ہی مینز بزنس. ان کے پاس 1 سال ہے. اس 1 سال کے اندر پاکستان کی جو اسٹرکچرل فلاز کے اندر جو سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے وہ آرٹیکل 244 اور 245 کے حوالے سے ہی ہے, انہی چیزوں کے حوالے سے ہے. اگر وہ اس کو فکس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں اس طرح ڈیوائیڈڈ نظر نہیں آ رہی یہ کہ 4 یا 5 سو فار. تو اگر میری ان کے ایک جج صاحب سے بات ہو رہی تھی, اس لیے آف دا ریکارڈ ہی بات تھی ظاہر ہے, تو میں نے ان سے سوال کیا سپریم کورٹ کے جج صاحب سے. میں نے کہا جی یہ بتا دیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یا اس ٹینر کے اندر بالکل یونائٹ ہوگی یا بہت زیادہ بگاڑ ہو سکتا ہے. میں کہا جی بگاڑ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ڈویژن بڑھ جائے اگر چیف جسٹس صاحب نے جسٹس مظاہر علی نقوی والا ریفرنس اٹھا کے اس پہ کام شروع کر دیا تو پھر بگاڑ ہو سکتا ہے. خیر اس کے علاوہ اور بھی کچھ بگاڑ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی, اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا میں بریک سے پہلے پروگرام کے شروع میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا, 2-3 اور انٹرسٹنگ چیزیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اب ہم فیصلے دی گئی 17 ہدایات ہر عمل سے صحیح سمت پہ چلیں گے, یہ اٹارنی جنرل نے کہا. تو انہوں نے کہا پہلے سچ بولیں اس کے بعد آگے کی بات کریں. انہوں نے سورہ توبہ بھی کوٹ کی وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ آیت 19 میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے فیصلے کو سچ مان لیا ہے, آج اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات کی وچ از ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا حساب کتاب ہونے چاہیے تبھی باتیں آگے چلتی ہیں. جنگی قیدیوں کا 80 سال کے بعد بھی ٹرائل ہوتا ہے. وہ وار کرائمز کی آئی تھنک بات کر رہے تھے. اور دوسرا نے کہا کہ ہم ججز کی بھی شکایت سنتے ہیں, سب کچھ ہے, کل کو کوئی ہمارے پاس شکایت لے کے آ گیا تو آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم کیا سنیں گے. تو اب ہم خود ہی شروع کرنے لگے تھے, اور یہ نہیں ہوگا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا, مٹی پاؤں نہیں چلے گا. نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ مٹی نہیں پہنی ہے اس باری. اگر اس معاملے کو آگے کھولا گیا, ڈو یو تھنک کہ اس کے ایک پولیٹیکل کوئی ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بیکاز اس میں پھر بہت بڑے بڑے نام ہیں, انسٹیٹیوشنل انوالومنٹ آ جائے گی. اس کی ٹائمنگ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. ڈو یو تھنک یہ بائی چانس ہے, بائی ڈیزائن ہے, کیا ہے؟ نہیں, آئی تھنک ہی از گاٹن چانس. چیف جسٹس بننے کے بعد یہ ان سے توقع کی جا رہی تھی اور وہ پورا کر رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیں, جو 17 ڈائریکٹیوز کا ذکر ابھی آپ نے کیا, چیف جسٹس نے کیا عدالت کے اندر, اس کو انہوں نے بار بار دہرایا. انہوں نے کہا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنی پلی وڈرا کر لیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ اشخاص جنہوں نے دستخط کیے تھے اس معاہدے پہ, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے, اور اگر وہ ایکشن نہیں لیا تو ان 17 احکامات اور جو ڈائریکشنز میں نے فیصلے میں دیے تھے ان کے کون سے نکات کے اوپر عمل درآمد پیدا ہوا ہے. تو ہی ول پرسو اٹ. اور اس کے آف کورس
دور رس اثرات مرتب ہوں گے. مگر آپ انٹرسٹنگلی یہ دیکھیں, یہی چیز آج بینچ نے بھی نوٹ کی کہ جو مرکزی کردار تھا یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان, وہ ریویو میں نہیں آئے. انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں کی, اداروں نے کی, سیاسی جماعتوں نے کی, ٹی ایل پی نے نہیں کی. اور ٹی ایل پی 2018 کے اندر بھی آپ نے دیکھا ایک بڑا پورے سسٹم کو شیک اپ کیا تھا. 2.2 ملین سے زیادہ ووٹس لے کے ٹی ایل پی 2018 کے الیکشن میں 5th لارجسٹ پارٹی بنی تھی. آپ کے کوئی 17-18 لاکھ آپ کے پنجاب سے لے لیے تھے, کوئی 4.5 لاکھ سندھ سے لے لیے تھے ووٹ. ابھی بھی بہت بڑا وہ آپ نے لیٹسٹ گیلپ سروے نہیں دیکھا, لیٹسٹ گیلپ سروے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بعد جی جس کے اندر ٹی ایل پی کا نمبر آ رہا ہے. مقبول ترین لیڈر ہیں, مقبول ترین سعد رضوی صاحب لیڈر ہیں اس ملک کے, آفٹر آئی تھنک عمران خان. دوسرے یا تو یہ دوسرے نمبر پہ ہیں, تیسرے نمبر پہ ہیں, دوسرے نمبر پہ ہیں غالباً. اب آپ سوچیں کہ ابھی بھی جو الیکشن, چیف جسٹس کا وہ ریمارک بھی تو تھا, انہوں نے کہا وہ صاحب کدھر ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت کے لیے آئے تھے. طاہر القادری کو بھی تل دیا انہوں نے آج. بالکل. لیکن ایک یہاں سے بلکہ لائٹن اس, ہمیں یہ بتاؤ, وہ آگے کہتے ہیں ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے مقدمات ہمارے سامنے آ جائیں. یہ کس کو اشارہ کر رہے ہیں وہ خان صاحب؟ میں آپ کو لائٹن کروں اور اپنی شامت لے آؤں؟ نہیں, میرا اندازہ ہے. کیا خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں یہ؟ What do you think? مجھے نہیں پتا کس کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ سب سے طاقتور تو خود آج چیف جسٹس ہے, وہ پوچھ رہے ہیں سب کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں, اتنے پریشان ہو کیوں, تو سب سے زیادہ تو سکون میں چیف جسٹس صاحب خود ہیں. اگر وہ بھی اشارتاً بات کر رہے ہیں تو یہ بندوق آپ میرے کندھے پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یار میرا آپ سے کون سا اختلاف ہے؟ سوال کر رہا ہوں. What do you think مصطفیٰ؟ یہ آپ سے اس لیے پوچھوں گا, آج کل آپ لوگوں کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کچھ حالات کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ بھی نئی پارٹی بنانے چل پڑے ہیں, وہ اپنا مفتاح کہہ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں. آج آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بیانیے میں چلایا تھا. مالک صاحب پہلے تو آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل کو, جو روایتی ڈیکیڈ اولڈ سیاست دانوں سے مقبولیت کے اندر اوپر اپنا نام لکھوا گئے ہیں. نہ پیپلز پارٹی ہے اس گیلپ سروے میں لیڈران کا, ایک لیڈر نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اس کے اندر, اور جس کو نکالا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ اس لسٹ میں ضرور ہے. تو پہلے تو ان کو آپ کنگریچولیٹ کریں. یہ تو میں تب پوچھوں گا نا جب 5 ماہ میں ان دونوں کو پیسے لگانے پڑیں گے پارٹی میں, پھر اتنے آپ کو یہ ہنستے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ابھی تک پیسے لگائے بغیر باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں جو عوام کو اچھی لگے. وہ ان کو اور مفتاح کو ٹھکنے ہیں پیسے سارے. یہ بتائیں آپ کے آج سارے نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, اپنا زبیر نے, باقی لوگوں نے بھی سب نے کہا کہ یار اپنی اپنی پارٹی میں رہیں اور یہ نئی پارٹی نہیں بننی. ویسے نئی پارٹی کی بھی گنجائش ہے کہاں پہ؟ 2 نئی پارٹیز بنی تھیں, ایک مصطفیٰ کمال کی بنی تھی کراچی میں, واپس ضم ہو گئی. ایک بنی ہے جہانگیر ترین صاحب کی, وہ غائب ہو گئی, وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے. اب تو اتنا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ ہے اور اب الیکشن بھی آنے والے ہیں. جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی بنوائی جا رہی ہے اور یہ شاید آپ کو آشیرواد حاصل ہے کسی کی. کہاں سے بنائیں گے؟ پھر لوگ پوائنٹ آؤٹ کہتے ہیں کہ یار مفتاح صاحب سینیٹر, آپ بھی سینیٹر, اپنا شائستہ خان وہ اپنی سیٹ ہار گئے تو میاں صاحب نے سیٹیں جتائیں, تو سیٹس اپنی نہیں جیتیں گے, نئی پارٹی کہاں سے بنائیں گے جب تک ان کی پشت پہ ہاتھ نہیں ہے؟ کس کا ہاتھ ہے یار بتا دیں. دیکھیں ہم لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ان لائنز پر کیوں سوچ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے. 3 جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے پاکستان میں اوور نائٹ کنگز پارٹیز بنی, پھر وہ ہمارے سامنے ختم بھی ہوئی ہیں. تو ہماری پی ایم ایل کیو بنی, پیٹریاٹس بنی, سب بنی, ایک لمبی تاریخ. کنونشن لیگ تھی ایک زمانے میں, اور پھر اس سے آگے آپ آگے چلتے جائیں تو بہت سی جماعتیں رہیں. گزارش یہ کہ ہماری اجتماعی نفسیات میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ایویڈنس کیونکہ موجود ہے اتنی, آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جو بھی چیز پاکستان کے اندر ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ضرور ہوگا. ہماری ایک کلیکٹیو ایک سوچ بن گئی ہے, ہم ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ واقعات موجود ہیں, پارٹیز موجود ہیں اس طرح کی. یہ اس وقت سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن یہ ہے کہ یہ جو 3 جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا, اور اسپیشلی 2 جماعتیں, وہ ٹیک آف کیوں نہیں کر سکی؟ کیونکہ ہیوی ایک پرو اسٹیمپ تھی ان کے اوپر. آج کے زمانے میں اگر آپ اس اسٹیمپ کے ساتھ چلتے ہیں, کنگز پارٹی بن کے چلتے ہیں, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سب سے پہلی جس چیز کا آپ نے انڈیپینڈنٹلی
تجزیہ کرنا ہے وہ یہ کہ کیا سیاسی جماعت کی ایک گنجائش واقعی میں موجود ہے, کیا ویکیوم موجود ہے. اس میں ہماری دلیل یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہر سیاسی جماعت حکومت میں رہی ہے. پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, JUI ہو, ANP ہو, MQM ہو, نیم اے پارٹی ان پاکستان. PML اور N اور PPT سب کہتے تھے ایک جماعت کی گنجائش ہے, تو وہ PTI آ گئی اور اس نے سپیس بنا لی. اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے. ہاں اب دیکھیں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو جب ساری جماعتیں حکومت میں رہیں پچھلے 3 سالوں میں, ان میں سے کوئی ایک بھی لوگوں کے ایشوز اور مسائل کے حوالے سے کوئی ڈیلیور کر سکی؟ نہیں کر سکی. اور ان کے اپنے مسائل تو ختم ہوئے, لیکن کیا لوگوں کے مسائل انہوں نے حل کیے؟ تو وہ تو ایک پاور پالیٹکس کے اندر الجھی ہوئی ہیں. پہلی دلیل ہمارے خیال میں یہ ہے کہ یہ ایک ویکیوم. تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے, وہ تینوں تو پرو اسٹیبلشمنٹ. ہمیں نہ ان کی حمایت چاہیے نہ ان کی مخالفت چاہیے. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں. ہم ان کی راہ پہ ان کی پرو پالیٹکس کر کے اس ملک میں آپ گنجائش نہیں بنا سکتے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مالک بھائی کہ یہی تو ہماری سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے سیاست میں. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آپ گفتگو اور ان کے جو ریمارکس تھے وہ آپ بتا رہے تھے, وہ اسی طرف تو اشارہ کر رہے تھے. آج کا کیس بھی اسی چیز سے متعلق ہے کہ جب تک ہم اپنی اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو نہیں دور کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے, تو ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. تو جب تک ہماری اس چیز کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو 75 سال تو ہم نے دیکھ لی ہمارے سامنے ہے. دوسرا ایک اہم چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے ہمارے خیال میں مالک بھائی, کہ ECP کے مطابق 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہے اس ملک میں. اس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر 35 سال سے کم عمر کا. ٹھیک ہے. اب آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا یہ باقی جو جماعتیں ہیں PTI کو سائڈ پہ رکھ کے, کیا ان کی اس 5 کروڑ 70 لاکھ جو اتنا بڑا طبقہ ہے, آلموسٹ آدھا آپ کا ووٹر بیس ہے, کیا اس کے اندر کوئی اپیل ہے؟ نہیں, آئی ایگری, کوئی اپیل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دوبارہ ویکیوم ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ایک کریڈیبل آپشن ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ریفارمز کی بات ہو, پرابلمز کی بات ہو, ایشوز کو سالو کرنے کی بات ہو. ہر عمران خان صاحب کی آج اس چیز کے اوپر ایک وکٹم ہوڈ کا تو بی نیریٹو ہے. الیکشن 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہے اس پہ اس ٹائم میں کہاں سے آپ لوگ کچھ بنیں گے؟ یہ ابھی ہم غور کر رہے ہیں, وی کنسیڈرنگ سیریسلی کہ ہمیں الیکشن سے پہلے کرنا چاہیے, الیکشن کے بعد کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز ہم سمجھ گئے کہ اس ملک میں اب ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ باقی جماعتوں کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور 2023 آپ اس میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, میری تصحیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک لمبی عمر دے, لیکن 2023 یا 2024 کا جو الیکشن ہے وہ مجھے میاں نواز شریف صاحب کا آخری الیکشن لگتا ہے. 70s میں ہیں سارے. زرداری صاحب کا مجھے آخری الیکشن لگتا ہے. عمران خان صاحب کا کافی حد تک لمبی اللہ تعالیٰ ان کو ایک زندگی دے, لیکن پھر ایک آپ کے اوپر ایک فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو 2023 کے الیکشنز کے بعد تو ویسی سپیس کھل رہی ہے. تو کیا آپ کو آج اس ویکیوم کو سامنے رکھ کے کہ جہاں پہ ڈیلیوری بھی نہیں ہو سکی, ان کی آگے کے جو ٹرانزیشنز ہیں لوگ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آدھا پاکستان جو نوجوانوں پر مشتمل ہے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا ہم اسی مخمصے میں ہی پھنسے رہیں گے؟ میں آپ کو گنجائش نظر آتی, کیونکہ مجھے تو اب جو نظر آ رہا ہے, مجھے تو آگے ایک بڑا اسٹرانگ ہائبرڈ نظام نظر آ رہا ہے, پہلے بھی سے بھی شاید زیادہ اسٹرانگ. کیا جو ہائبرڈ ارینجمنٹس نظر آ رہی ہیں بنتی ہوئی, کیا اس میں ایک نئی پارٹی کو گنجائش بننی دی جائے گی؟ نہیں, آگے نہیں نظر آ رہا, رکا ہی کبھی نہیں نا, تو وہ اس کے اندر شدت ہی آئی جا رہی ہے. تو یہ بات تو آپ کی وزن رکھتی ہے, بات آپ کی صحیح ہے, مگر میں تو خوش ہوں کیونکہ ایسے سٹیل میٹ میں جدھر لیک آف آئیڈیاز ہیں, لیک آف انیشیٹو ہے, اور اتنے کھلم کھلا کانٹرڈکشنز ہیں اور یو ٹرنز ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہیں, اناپولوجیٹکلی ہیں, کسی کو شرمندگی اور شرم بھی نہیں آتی اس سسٹم کے اندر. تو میں تو خوش آمدید کہوں گی اگر کوئی بھی اٹھ کے کہے گا کہ بھئی یار میں نے عزم کرنا ہے کہ ہم ایک نئی تحریک چلائیں یا ایک نیا آئیڈیا لے کر آئیں. وی آر اسٹارٹ فار آئیڈیاز ہیئر, وی ڈیسپریٹلی اسٹارٹ فار آئیڈیاز ہیئر. سو گنجائش اور نو گنجائش بحیثیت ایک پاکستانی کے ایک صحافی کے, مجھے تو لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اگر اس طرح کے عناصر سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں جو اپنی اسی گھٹی پٹی لیڈرشپ, روایتی لیڈرشپ, ڈائناسٹک رول سے ہٹ کے موقف اپنانا چاہتے ہیں, ایک نئی سوچ لانا چاہتے ہیں, سوالوں کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ہم کویسچن کر کے براؤ بیٹ کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, بیکاز وی آر جسٹ سو ٹائرڈ مالک صاحب ایٹ اے ویری ریئل لیول. اگر ہم ایک دوسرے سے سوال کریں, ہمارے مہمانوں کے ہمارے سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ہمیں جواب پتہ ہوتے ہیں, ان کے موقف پتہ ہوتے ہیں, یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنی
शिद्दत से डिफेंड करेगा, अपना सबको जान माल सब कुछ लुटा देगा। सही बात है, वी ऑलरेडी नो। और वोटर का भी आज यही हाल है ना, वोटर का भी तो आज यही हाल है। इसमें मैं एक सवाल मेरा मुस्तफा से बन रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमें कोई ये तासुर समझे कि आप और मैं मिलकर इनकी पार्टी लॉन्च करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे हम दोनों अग्री करते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन somebody always brings something to the table ना। जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो वोटर टेबल पे लाए, से बात की। नवाज जब जरदारी साहब इसी तरह उनका अल्टरनेटिव बन के आए तो उनके साथ भी लोग थे, टेबल पे लाए। इमरान खान जब आए, नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ, नहीं मैं भी वही सवाल मेरा मुस्तफा से ही है, जब इमरान आए तो वो एक ऑप्शन का टेबल पे ला, ही ब्रॉट द ऑप्शन ऑफ हिम बीइंग एन ऑप्शन। आप टेबल पे ला रहे हैं एक न्यू आइडियाज और कि जी इस तरह हम एक प्रैग्मेटिक अप्रोच करें, लेकिन आपका मुकाबला वेल इंट्रेंस्ड उन लोगों से है जो 40-40, 50-50 साल से हैं, और वो खाली ओनर्स अरबपति नहीं है, उनके साथ 400, 500 खानदान भी अरबपतियों का है जो लगाते हैं, अरबों रुपए लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। उसमें खाली अगर 10 बंदे इकट्ठे होकर एक आइडिया लेके चलेंगे तो शायद उनको लोग कहेंगे पागल ने, फिरदे पे ने, चल रही है कि ने। उनके साथ जब तक एक अलायंस नहीं होगा किसी भी एक पावर ग्रुप का, वो कैसे अपनी जगह बनाएंगे? मालिक भाई, जगह बनती है जहां पर वैक्यूम हो, जहां पर आइडियाज की कमी हो, जहां पर क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी हो, जहां पर लोगों के मसाइल का अनबार लगा हो और कोई हल नजर ना आ रहा हो, वहां पर जगह बनती है। हम एक सियासतदान के पास क्लशनकोफ तो नहीं होती, एक होती है, सबके पास होती है, सबके पास होती है, सियासतदान के पास उनके साथ 6-6 गार्ड्स होते हैं, उनके पास होती है। वो तो एक और हमले भी होते हैं सारों के ऊपर, एक जो माहौल है, लेकिन सियासतदान के पास तो अपनी जुबान ही है ना। अभी ये जो सर्वे की आप बात कर रहे थे, इस पूरे सर्वे के अंदर 3-4 ऐसे लोग हैं कि जो बगैर कुछ खर्च किए उसके अंदर पॉपुलैरिटी में बैठे हुए। मेरे लिए कुछ लोगों के पॉपुलर होना मेरे लिए एक खतरे का अलार्म है। मैं एक ये बड़ा अलार्म दूं इस चीज की, कोई भी मजहबी इंतहा पसंद का खतरा ही है, बिल्कुल, और कि हमने किस नहेज पे सोसाइटी को धकेल दिया है। कभी हमने रेडिकलाइजेशन को चेक नहीं किया, लोगों के जो शिद्दत पसंदाना रवैये हैं उनको एक दूसरी राह नहीं दिखाई। वो बच्चे जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स बन सकते थे, वो आज इस खेल में उलझ कर वो नकारा हो गए हैं, उनको एक गलत सिमत में लगा दिया गया। तो ये मेरे लिए एक अलमिया है। शायद खान साहब मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, मैं और मिफ्ता साहब, हम उस लिस्ट में कैसे पहुंच गए? हम सिर्फ गुफ्तगू के जरिए लोगों के सामने आइडियाज डिस्कस करके। तो गुजारिश ये कि यहां पर बहुत कमी है, यहां पर अगर आप फ्रेश आइडियाज लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वो वर्केबल सॉल्यूशंस भी देनी पड़ेंगी। आप वर्केबल सॉल्यूशंस के बगैर पाकिस्तान के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। अगर आपके पास रिफॉर्म एजेंडा, आप लोगों ने खुद भी उन जगहों पे काम किया है। पहले तो आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप लोग भी दोबारा कल को उस तरह के नहीं हो जाएंगे जी, जहां से मुख्तलिफ होने का दावा कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों की भी, तीनों की रूट्स उन्हीं पार्टीज में हैं। पार्टीज नहीं है वो मालिक भाई, वो सियासी कबीले हैं। वहां पर अब पार्टीज का सिर्फ शुबा है, ये हम नाम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर कौन सी किस पार्टी के अंदर कटेगी हो पीपल्स पार्टी? मुझे आप खुद बताएं कि कोई किसी पार्टी के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है, कोई किसी पार्टी के अंदर कोई डिबेट की गुंजाइश है, किसी पार्टी के अंदर कोई। अब एक शो हम आपकी इस पार्टी के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, दैट इज इफ यू कम ऑन टाइम। आई विल माय अपॉलॉजीज। मैं क्या पूरी कौम को पता लगे कि वक्त पूरा नहीं हुआ। एनीवे, आज वक्त खत्म हो गया जी, यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने जो रविश इख्तियार की है, अभी तक तो बड़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन मैं सिर्फ यही एक ख्वाहिश है कि कहीं इनको भी 184(3) की जो पेंडेमिक में सारे चीफ जस्टिस इन्वॉल्व फंस जाते हैं वो ना हो, और जो ये मैटर्स ऑफ सीरियस इम्पोर्ट हैं ये इसी तरह होते रहें। तो एक प्रॉमिस तो नज़र आ रहा है। बाकी किसको किसको मुसीबत पड़ेगी ये वो जाने और उनका माजी जाने, हम तो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।